تو نماز کا قیام بن جائے گا، وہ کھڑا ہوگا تو نماز کا قیام بن جائے گا، وہ میری بارگاہ میں جھکے گا رکوع بن جائے گا، وہ ساتھ سجدے میں رکھے گا، زمین پر رکھے گا سجدہ بن جائے گا۔ تم میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ، جو کچھ میرا محبوب کرتا جائے گا وہ میری عبادت بنتا جائے گا۔ عبادت خدا کی بتانے والا مصطفیٰ، عبادت خدا کی بتانے والا اللہ نے طریقہ نہیں بتایا سجدہ کس طرح کرنا ہے۔ علماء یہاں تشریف فرما رہے ہیں، اللہ نے نہیں بتایا سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع کسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ سجدہ کرنے سے پاک، دکھانے سے پاک، رکوع کرنے سے پاک، وہ جھکنے سے پاک۔ تو اللہ نے نہیں بتایا یا اللہ کتنی دے، 100 میں سے 100 ہی دے دیں، اس نے کہا فقط زکات دو۔ کتنی زکات؟ جو میرا محبوب فرماتا ہے بس اس کے مطابق کرو، تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ یا اللہ کتنی دے، پھر بھی میرے محبوب سے جو محبوب فرماتا ہے 100 میں سے 2.5 ہو گئے، کتنی ہے؟ یہ ہم لیر والے درد دیتے ہیں، بولو یاد کتنی درد دیتے ہیں اگر دیتے ہیں۔ ویسے میں پوری ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں، پاکستانی عوام باقی لوگوں کو چھوڑو، ہمارے ملک کے جو امیر لوگ ہیں جو جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ یہ مالدار لوگ زکوٰۃ دیں تو ملک پاکستان کے اندر ایک بندہ بھی بھوکا نہ سوئے، ایک بندہ بھی بے گھر نہ ہو۔ کروڑوں روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے کروڑوں روپے کی، 10 تھیلے آٹے کے، 15 تھیلے آٹے ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، بس میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ۔ میرا محبوب جو کرتا ہے وہ کھڑا ہوگا، قیام بنے گا، وہ جھکے گا، رکوع بنے گا، وہ سار زمین پہ رکھے گا، سجدہ بنے گا، وہ حکم دے گا 2.5% کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی، وہ عبادت ہوگی۔ تو عبادت اللہ کی ہے، اور اللہ کی عبادت کو بتانے والا، دکھانے والا اور ہم سب کا آقا مولا ہے۔ یہ پہلا مقام ہے عبادت کا، اللہ کی عبادت اور بتانے والے مصطفیٰ۔ اب دوسری، کیونکہ اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اب کے اندر جو ادب کے لائق ہے، ادب کے لائق ہے، جس کا ادب ہم نے کرنا ہے، جس کا احترام کرنا ہے، جس کی توقیر کرنی ہے، جس کی تعظیم کرنی ہے، وہ ذات مصطفیٰ۔ باقی جس کی بھی عزت ہے، جس کی بھی تکریم ہے، جس کی بھی تعظیم ہے، جس کی بھی توقیر ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، نبی پاک کے صدقے میں ہے۔ تو یا اللہ ہم نے رسول کی تعظیم کرنی ہے، تو نبی آپ آئیے، آپ کی تعظیم کس طرح کرنی ہے؟ نبی خاموش، نبی نہیں یہ کہتا کہ میری تعظیم اس طرح کرنی ہے، میرا ادب اس طرح کرنا ہے، میری توقیر اس طرح کرنی ہے، نہ۔ نبی بدزبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت سیکھنی ہے مجھ سے سیکھو، اور نبی کا ادب سیکھنا ہے تو خدا سے پوچھو، خدا سے پوچھو۔ سورہ حجرات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ ادب سکھا رہا ہے۔ خبردار کوئی اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز بلند نہ کرے، کوئی اپنا قدم میرے محبوب کے قدم سے آگے نہ بڑھائے، خبردار کوئی میرے محبوب کے گھٹنے سے باہر کھڑا ہو کر کوئی میرے محبوب کو اونچی آواز میں نہ بلائے، اور جو اونچی آواز میں بلائے گا، پکارے گا، اس کا شمار جہنم میں کیا جائے گا۔ آپ کچھ لوگ یہاں آج سنت پر اعتراض کر دیکھیں کہ میں نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الذین ینادونک فی الغراب الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی پاک کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جاہل ہیں۔ تو یہ سنی یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا نبی اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، تو لہذا کہ کا شمار انہوں نے ہوا، وہ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے کیوں منع کیا ہے۔ نبی پاک کے گزرے کے بعد سے
کہ ہم باہر آئے ہیں، حجرے کے باہر آئے ہیں، نبی کے گھر کے باہر آئے ہیں تاکہ نبی کو علم ہو جائے. اور اللہ فرماتا ہے خبردار میرے محبوب کو حجرے